کمیٹی کی جانب سے والنٹیئر حضرات اور نوجوانوں کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاج العلماء، فاضل بغداد، نعرہ تکبیر۔ والد بزرگوار کے مرید خاص اراکین عرس اشرفی حضرت کا استقبال کر رہے ہیں۔ برادر طریقت حافظ عبدالحفیظ صاحب اشرفی، محمد شاہ نواز اشرفی استقبال کر رہے ہیں۔ پیر طریقت عبدالباقی بابا صاحب قبلہ حضرت کا استقبال فرما رہے ہیں۔ حضرت علامہ نورانی میاں صاحب قبلہ کا گلہائے عقیدت سے استقبال کیا۔ ڈاکٹر صاحب باقی بابا کو ہاتھ ماشاءاللہ۔ طارق میاں صاحب قبلہ خانقاہ اشرفیہ دیواس سے جو تشریف لائے ان کا استقبال کیا گیا۔ سبھی علماء اکرام کا برادر طریقت اسٹیج کے اوپر استقبال فرما رہے ہیں۔ آپ تمام حضرات سکون اطمینان کے ساتھ جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں برائے مہربانی برائے کرم آپ لوگ بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں لوگوں کو جو ہے آسانی کے ساتھ خطاب سننے میں آسانی ہو۔ بلا کسی تاخیر کے اب پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اشرف زمانہ ہے، اشرف زمانہ ہے، دائمی حکومت ہے۔ اشرف زمانہ ہے، دائمی حکومت ہے، کل بھی تاج والے تھے اب بھی تاج والے ہیں۔ تاج العلماء پیر طریقت شہزادہ حضور غازی ملت حضرت علامہ مولانا سید محمد نورانی میاں صاحب قبلہ کی بارگاہ میں میں مائک پیش کر رہا ہوں بغیر کسی تاخیر کے نعرہ تکبیر سے استقبال کرنا۔ خطابت کی دنیا پہ ہے حکمرانی، خطابت کی دنیا پہ ہے حکمرانی، دلوں کو جلاتی ہے سحر البیانی، فدا ان کی تقریر پر ہے یقیناً گلوں کا تبسم کلی کی جوانی، اور لے کے گلزار طیبہ کی گل کی مہک غنچہ باغ خطابت چلے آئیے، اور لے کے جام خطابت کی سرمستیاں واعظ اہل سنت چلے آئیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاج العلماء، فاضل بغداد، اولاد غوث اعظم، عطائے مخدوم سمنا، عطائے فاطمۃ الزہرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الفاتحة إلى حضرة روح النبي الكريم عليه أحلى التحيات وأجل التسليم۔ لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، معین الدین حسن عالم پناہ ہے، بسوئے ماں غریبہ یک نگاہ ہے۔ اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، ہم پہ احمد کا حسایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے۔ قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم الذي كان صديقا في أوصافه عادلا في أحكامه غنيا في أمواله عليا في درجاته فاطما في تطهيراته حسنا في صفاته شهيدا في تجلياته زين العابدين بعباداته باقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماته صادقا في أقواله كاظما في جميع أحواله متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهديا إلى سبيل اليقين غياث المستغيثين غوث العالمين معين الملة والدين أشرف الأولين والآخرين صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وعطرته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عرس مقدس کی اس انتہائی روح پرور یعنی مکمل روحانی عرفانی اور ٹاپ ٹو باٹم نورانی عرس اشرفی الجیلانی و جشن مخدوم سمنانی اور اس کی بے شمار برکتیں
مولا کریم ہم سب کو نصیب فرمائے۔ صدر اجلاس منبع اخلاص، برادر طریقت، پیر طریقت، بابائے ملت حضرت صوفی عبدالباقی صاحب قبلہ اشرفی، اور میزبان مکرم صاحب سجادہ خانقاہ عالیہ اشرفیہ اندور، حضرت حافظ و قاری عبدالحفیظ صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، معمار اہل سنت حضرت حافظ عبدالحمید صاحب قبلہ، برادر گرامی عزیز القدر پیر طریقت حضرت سید طارق میاں صاحب قبلہ، و جملہ علماء کرام، مشائخ ذوی احترام، اور انہی کے جھرمٹ میں جلوہ افروز پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا احمد اشرف صاحب قبلہ ناظم اعلیٰ الجامعۃ الاشرفیہ اظہار العلوم برہانپور شریف، و شعراء اسلام، حفاظ کرام، ائمہ اعظام، اور دور و نزدیک سے آ کر اس عرس سراپا قدس کی برکتیں حاصل کرنے والی، اس ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے جھرمٹ میں بھی پوری گرمی کے ساتھ بیٹھی سنی عوام، اور دور کسی گوشے میں بیٹھ کر انتہائی محبت کے ساتھ کان لگا کے سننے والی ہماری خواتین اسلام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، مرکز اشرفیت اندور میں دیر سہی لیکن اندھیر نہیں ہونے دی، اور پہلی بار باضابطہ اس خانقاہ میں ایک خطیب کی حیثیت سے میری حاضری ہوئی ہے، اور دیکھ کے بڑا اچھا لگا۔ جب سے میں آیا ہوں، میں کسی مبالغے کے بغیر کہہ رہا ہوں، خاص کر جس محفل میں میں نے اپنے قیمتی 2 گھنٹے گزارے، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ صرف زمین اندور کی ہے، سارے جلوے کی چھوچے کے نظر آ رہے تھے، اور اگر یہ کہا جائے تو بالکل غلط نہیں ہوگا کہ اندور کی زمین پر ایک منی کچھوچا آباد ہے، جس کا راستہ برہانپور ہوتے ہوئے کچھوچا شریف جاتا ہے۔ آج کیونکہ معاملہ خامخواہی نہیں خانقاہی ہے، اس لیے میرا موڈ بھی صبح سے خانقاہی بنا ہوا ہے۔ انشاءاللہ جو نظم پیش کروں گا وہ بھی خانقاہی ہوگی، اور آج جو گفتگو ہوگی وہ بھی شروع سے آخر تک خانقاہی ہوگی۔ روایتی جلسے تو روز ہوتے ہیں، اور جو لوگ اس طرح کی چٹپٹی تقریر سننے کے عادی ہیں وہ کبھی بھی انٹرنیٹ کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے مجھے کہیں بھی سن سکتے ہیں، چاہے موبائل میں سنیں چاہے انٹرنیٹ پہ۔ آج میں سننے والوں کے بیچ میں نہیں بولنا چاہتا، آج سنت والوں کے بیچ میں بولنا۔ آپ سب نے سبحان اللہ کہا، مگر ماشاءاللہ ابرار بھائی کی آواز سب سے بلند نظر آتی ہے۔ خیر، ایک کلام جب سے میں آیا ہوں، ہمارے شاہ نواز میاں کی بھی خواہش، اچھا ماشاءاللہ، اور خود میرے دل کی بھی خواہش کہ حضرت وہ کلام جسے آپ نے بہت پہلے اندور میں پڑھا تھا اور بچے بچے کے زبان زد ہے، ایک مرتبہ پھر اسے لوگ سننا چاہتے ہیں، تو صاحب عوض کی روحانیت کو آج کے اس جلسے کی سرپرست بناتے ہوئے اس یقین کے ساتھ کہ میں سناؤں گا تو آپ بھی سنیں گے اور انشاءاللہ وہ بھی سنیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، تاج العلماء، شہزادہ سمنہ، اسی کلام سے سلسلے کا آغاز کروں گا، اور اس سے پہلے کہ میں سناؤں گنگناؤں،
آئیے پوری محبت کے ساتھ، مکمل وفاداری یعنی پوری ذمہ داری، اور اندور کا ماحول دیکھ کے کہا جائے تو پوری ایمانداری کے ساتھ جھوم جھوم کے درود پاک کا ہدیہ پیش کر لے اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات واقعی ہے بھی، میری طبیعت بھی ہے کہ جب حضرت باقی بابا ہوتے ہیں اسٹیج پہ تو جو میری رگے شاعری ہے وہ پھڑکنے لگتی ہے۔ اب اس کلام کو میں بابا کے ساتھ ان کے سامنے سنا رہا ہوں، دیکھوں ابھی بھی کتنا زخم اور کتنا درد ابھی باقی ہے، کیونکہ ہم دونوں کے پیر ایک ہی ہیں اور گزرے تقریباً 18 سال تو ہو گئے حضور مخدوم المشائخ سرکار قضا کو۔ اسی تصور میں نے یہ کلام کہا ہے، توجہ چاہوں گا، دیکھیے گا۔ میں مست ہو گیا رخ جانا نہ دیکھ کر، جانا نہ دیکھ کر، میں مست ہو گیا رخ جانا نہ دیکھ کر، جانا نہ دیکھ کر، میں مست ہو گیا رخ میں مست ہو گیا رخ جانا نہ دیکھ کر، وہ مست ہو گئے مجھے مستانہ دیکھ کر۔ مست ہو گئے مجھے مستانہ دیکھ کر، مستانہ دیکھ کر۔ توجہ ہے نا؟ پہلا شعر دیکھیے گا۔ جی چاہتا ہے یار کا کرتا رہوں طواف، جی چاہتا جی چاہتا ہے یار کا جی چاہتا ہے یار کا کرتا رہوں طواف، اطراف شمع گھومتا پروانہ دیکھ کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو پیچھے بیٹھے کیا یہ لکشدیپ اور پونڈوچیری وغیرہ سے آئے کیا؟ اردو سمجھ رہے ہیں نا؟ تو خاص توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ میں مست ہو گیا رخ جانا نہ دیکھ کر، جانا نہ دیکھ کر۔ شعر دیکھیے گا بطور خاص، یہ ایک پورا واقعہ ہے، اس کی میں نے منظر کشی کی ہے 2 مصرے میں۔ دراصل جب میں نے پہلی بار سن 1992 میں مختار المساجد کے چوچا شریف میں قرآن پاک سنایا تھا، 20 رمضان کو مکمل کیا تھا، تو میرے پیر و مرشد حضور مخدوم المشائخ سرکار قلعہ نے بالکل کہتے ہیں نا آل آف سڈن بالکل ایک سرپرائز گفٹ دیا تھا، سلسلہ عالیہ اشرفیہ کی اجازت و خلافت۔ میں صرف 15.5 سال کا تھا اس وقت، اور ایسے لوگوں کے بیچ میں کہ جنہیں دیکھیں انسان تو دیکھنے والی نظر بن جائے۔ وہاں شیخ الاسلام بھی ہیں، شیخ اعظم بھی ہیں، والی صاحب بھی ہیں، حضور اشرف الاولیاء بھی ہیں، اشرف العلماء بھی ہیں، مفکر ملت، پوری 3 صفحیں جو ہے صرف مشائخ طریقت سے بھری ہوئی تھی۔ تو مستوں کا ازدحام تھا، ساقی میرا دینے پہ تھا، یہ رند لینے پہ تھا۔
کیا رنگ تھا، اس رنگ کی پوری منظر کشی کی ہے. کچھ لوگوں نے بعد میں اعتراض کیا کہ حضرت 15.5 سال کی عمر میں اس بچے کو بھی نہ داڑھی نکلی نہ موچھ نکلی، آپ نے خلیفہ بنا لیا. میں نے سب کا جواب دیا ہے 2 مصرے میں. توجہ دیکھیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں بھیا بہت جلد بازی کر رہے ہیں. توجہ چاہوں گا. تیار ہے؟ میں مست ہو گیا رخ جانا نہ دیکھ کر، جانا نہ دیکھ کر، یہ مستوں کے ازدحام میں پیر مغان بھی، مستوں کے ازدحام میں پیر مغان بھی، مستوں کے ازدحام میں مستوں کے ازدحام میں پیر مغان بھی، ساغر کو رکھ دیا میرا پیمانہ دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ساغر کو رکھ دیا میرا پیمانہ دے کر، پیمانہ دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خاص توجہ چاہوں گا. تیار ہے؟ دیکھیے گا. میں نے ان بڑی معذرت کے ساتھ، کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، لیکن میں نے ان مولویوں کے حوالے سے کہا ہے جو درزگاہ کی روٹی تو کھا لیتے ہیں لیکن خانقاہ کا دلیا انہیں کبھی نصیب نہیں ہوتا. ایسے کچھ لوگ میرے پاس آئے تھے تو ان کا حشر کیا ہوا کہ عقل و خرد لیے ہوئے کچھ لوگ آئے تھے. عقل و خرد لیے ہوئے کچھ لوگ آئے تھے، عقل و خرد لیے ہوئے عقل و خرد لیے ہوئے کچھ لوگ آئے تھے، دیوانے ہو گئے مجھے دیوانہ دیکھ کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فاضل بغداد. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیوانے ہو گئے مجھے دیوانہ دیکھ کر، دیوانہ دیکھ کر. اب دیکھیے غریب کیا کہہ رہا ہے، اس کی ترجمانی کی ہے، اس کی فکر کی کہ میں اپنی آنکھیں لایا تھا درشن کے واسطے، میں اپنی آنکھیں لایا تھا درشن کے واسطے، میں اپنی آنکھیں لایا تھا میں اپنی آنکھیں لایا تھا درشن کے واسطے. وہ مسکرا اٹھے میرا نذرانہ دے، نذرانہ دے. سبحان اللہ وہ سبحان اللہ. مسکرا اٹھے میرا نذرانہ دے کر، مہمانہ دے کر. اور میرا یقین ہے بشمول باقی بابا، میرا یقین ہے کوئی خاموش نہیں ہوگا. یہ شعر ہی ایسا ہے، اس کا تیور ایسا ہے کہ ایمان کا زیور کھل گیا ہے. تمام برادران سلسلہ کو نظر کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ دیکھیے گا. لحد کہتے ہیں قبر کی گہرائی کو. کسے کہتے ہیں؟ قبر کی اس گہرائی کو جس میں میت کو لٹایا جاتا ہے. توجہ رہے کہ آ کر لحد میں پیر نے جلوہ دکھا دیا، آ کر لحد میں پیر نے جلوہ دکھا دیا، آ کر لحد میں پیر نے آ کر لحد میں پیر نے جلوہ دکھا دیا.
اپنے مرید کا وہاں گھبرانا دے. پر کون پاتا ہے خاندان ایسا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم. اپنے مرید کا وہاں گھبرانا دے کر، گھبرانا دے کر میں مست ہوں. اور یہ مقام عشق کا شعر ہے. عشق کا تیور، عشق کی معراج اس وقت ہوتی ہے جب عشق کے نام پر صرف عشق کے لیے کوئی بندہ اپنی گردن دے دے. اسی لیے تو ہر حسینی حسین کے عشق کو سلام کرتا ہے. خاص توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک دیکھیے گا کہ لینے لگی نماز، دیکھیے گا لینے لگی نماز امام کی، لینے لگی نماز بلائے امام کی، لینے لگی نماز، لینے لگی نماز بلائے امام کی. بے لوث راہ عشق میں کٹ جانا دے کر. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بے لوث راہ عشق میں نعرہ کٹ تکبیر، جانا دے. نعرہ رسالت. شہدائے کربلا، شہید اعظم، نعرہ تکبیر. کٹ جانا دے میں مست گیا رخ جانا نہ دے کر، جانا نہ دے کر. تو 18 سال ہو گئے حضرت کو پردہ فرمائے. وہ دھندلی یادیں حضرت کا وہ تبسم، حضرت کا وہ انداز سب یاد آتا ہے. کبھی کبھی تڑپ جاتا ہوں تو حضرت تشریف بھی لاتے ہیں خواب میں، مگر وہ بڑا ایسا چہرہ ہوتا ہے کہ اس چہرے پہ ایک حجاب ہے. جی چاہتا ہے موت کو گلے لگا لوں تاکہ وہ حجاب ہٹ جائے. اس پورے منظر کی 2 مصرے میں منظر کشی کی ہے. توجہ چاہوں گا کہ اب زندگی کو موت کا، باقی بات آپ کے حوالے سے نظر کر رہا ہوں. اب زندگی کو موت کا پہنائیے لباس، اب زندگی کو موت کا پہنائیے لباس، اب زندگی کو موت کا، اب زندگی کو موت کا پہنائیے لباس. میں تھک گیا ہوں روح حجاب بانا دیکھ کر. میں تھک گیا ہوں روح حجابانا دیکھ کر، حجابانا دیکھ کر. آخری شعر ہے اور بالکل خالص غزل کا شعر ہے. یہ سب تو جو بھی میں نے کہا یہ تو روحانی اشعار تھے. یہ بھی اس میں روح اور غزل یعنی تغزل کا بھی رنگ اس میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہے. اور یہ بات میں نے کسی مجاملے یا کسی مبالغے کے طور پہ نہیں کہی ہے. یہ سب گواہ ہیں جنہوں نے دیکھا ہے بتائیں گے. میں نے روئے زمین میں اپنے پیر جیسا حسن و جمال نہیں دیکھا. مجھے آج بھی یاد ہے جب گرمیوں میں عید پڑا کرتی تھی، میں بہت چھوٹا تھا تو پنکھا سائیڈ سے چلتا تھا منبر پہ حضور سرکار کلا، تو پنکھے کا جھونکا جب رخ پاک پہ پڑتا تھا تو وہ زلفیں جو چھوٹی چھوٹی کاکل وہ سرک سرک کے چہرے پہ آتی تھی. والد صاحب میرے سامنے بیٹھے تھے اور وہ ایسے ایسے کیا کرتے تھے کہ میرا شیخ کتنا
کتنا حسن والا ہے، کتنا جمال والا ہے، اور میں اس منظر کو اپنے والد کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ توجہ چاہوں گا، دیکھیے گا غزل کے رنگ میں ہے کہ حضرت کو جب وہاں دیکھا، یہ تو فرش والوں کا حال ہے، عرش والوں کو کیا ہوا؟ توجہ رہے کہ حوروں نے اپنے ہوش اسی پر گوا دیے، حوروں نے اپنے ہوش اسی پر گوا دیے، حوروں نے اپنے ہوش، حوروں نے اپنے ہوش اسی پر گوا دیے، زلفوں کا رخ پہ یار کی بل کھانا دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زلفوں کا رخ پہ یار کے بل کھانا دے کر، بل کھانا دے کر۔ مقطع ہے، کسی پیاسے کو ایک گلاس پانی مل جائے تو یقیناً وہ پانی بھی ہے اور اللہ کی مہربانی بھی ہے، لیکن کوئی 3 دن کا پیاسا ہو اور اسے ایک گلاس نہیں پورا جار مل جائے، پورا گھڑا مل جائے، ارے تب تو اس کی تشنگی کی معراج ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ہوا کہ معراج ہو گئی میری تشنا لبی کی نور، معراج ہو گئی میری تشنا لبی کی نور، معراج ہو گئی میری، معراج ہو گئی میری تشنا لبی کی نور، آنکھوں میں اپنے یار کے میں خانہ دے کر، میں خانہ دے کر، آنکھوں میں اپنے یار کے، آنکھوں میں اپنے یار کی میں خانہ دے کر، میں خانہ دے کر، میں مست ہو گیا رخ جانا نہ دے کر، جانا نہ دے کر۔ جھوم کے درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ایک مرتبہ اور ذرا جی لگا کے بابا دے بلند، صلی اللہ علیہ نبی امی والی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ موسم جتنا ٹھنڈا ہے اس سے کہیں زیادہ اشرفی نگر کا ماحول گرم ہے، اور کیوں نہ گرم ہے؟ جب ان کا کرم ہوتا ہے تو ہر اشرفی گرم ہوتا ہے، بے شک بے شک، اور غور سے سنیں تو ہر سنی گرم ہوتا ہے۔ آئیے اسی گرمی کے ماحول میں بہت تیزی کے ساتھ قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ مگر تلاوت کر کے میں یوں پھنس گیا کہ ترجمہ کیا کروں، اس کا ترجمہ تو میں جانتا ہی نہیں۔ الف لام میم کا ترجمہ واللہ مجھے نہیں معلوم، اور تقریر اسی پہ کرنا ہے۔ لوگ جانتے ہیں کہ میرے دادا حضور سرکار محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ نے پورے قرآن پاک کا ترجمہ کیا، معرف القرآن، لیکن دیکھیے گا الف لام میم کا ترجمہ انہوں نے بھی نہیں کیا۔ پوچھا کیوں نہیں کیا؟ کہ مجھے بھی نہیں معلوم۔
امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کنز الایمان معرکۃ الآراء ترجمہ قرآن مکمل کیا، لیکن جب دیکھا گیا پہلا پارہ کھولا گیا الف لام میم کا ترجمہ تو انہوں نے بھی نہیں کیا۔ لوگوں نے پوچھا حضور آپ نے نہیں کیا؟ کہا ہاں مجھے بھی نہیں معلوم۔ البیان مولانا سعید احمد کاظمی کا ترجمہ، الف لام میم کا ترجمہ انہوں نے بھی نہیں کیا۔ ضیاء القرآن مفتی پیر کرم شاہ ازہری کا ترجمہ، الف لام میم کا ترجمہ انہوں نے بھی نہیں کیا۔ اور کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں۔ تو الف لام میم کا ترجمہ مفسرین نہیں جانتے، الف لام میم کا ترجمہ علماء دین نہیں جانتے، الف لام میم کا ترجمہ مجددین، کچھ بولیے تاکہ میں سمجھوں کہ آپ نہیں جانتے، الف لام میم کا ترجمہ بڑے بڑے مجتہدین بھی نہیں جانتے۔ حد تو یہ ہے کہ الف لام میم کا ترجمہ صحابہ اور تابعین بھی نہیں جانتے، خود الف لام میم کا ترجمہ جبریل امین بھی نہیں جانتے۔ جی اب ذرا خیال کریں، علامہ جلالین نے اس منظر کی پوری منظر کشی کی ہے کہ کیا منظر رہا ہوگا جب طائر سدرہ جبرائیل امین آیت لے کے آئے۔ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی کہا الف، کیا کہا؟ حضور نے فرمایا میں سمجھ گیا، فہم تو عرض کیا لام، آقا نے فرمایا میں سمجھ گیا۔ کہا میم، میرے پیارے آپ مصطفیٰ نے فرمایا میں، اور جیسے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، حضور خاموش خاموش۔ میں سوچ میں پڑ گیا راز کیا ہے، تو آواز آئی اے جبریل، الف پر میں نے اس لیے کہا کہ میں سمجھ گیا کیونکہ میں جانتا ہوں تو نہیں سمجھ رہا، میم پہ میں نے کہا میں سمجھ گیا کیونکہ میں جانتا ہوں تجھے اس کا مطلب نہیں معلوم، لام کو میں نے کہا میں سمجھ گیا کیونکہ میں جانتا ہوں اس کا مفہوم تجھے نہیں معلوم، آگے تو تجھے معلوم ہے۔ ارے تو کیا میری امت بھی جان جائے گی؟ تو جو تجھے نہیں معلوم اس پہ میں نے کہا میں سمجھ گیا، جو تجھے معلوم اس پر میں چپ رہا تاکہ تو یہ سمجھ جا کہ جو تو نہیں سمجھتا اسے میں سمجھتا ہوں، جو تو نہیں سمجھتا اسے میں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اسے میں سمجھتا ہوں، مطلب اے جبریل میں تیری طرح نہیں ہوں، اگر تیری طرح ہوتا تو جو تو سمجھتا وہ میں سمجھتا، جو تو نہ سمجھتا وہ میں نہ سمجھتا، مگر یہاں معاملہ یہ الف کا ترجمہ صرف میرے رب کو پتا مجھے پتا، لام رب کو پتا مجھے پتا، میم رب کو پتا مجھے پتا، جبریل ارے جب میں جبریل امی کی طرح نہیں تو مومنین کی طرح، دوسرے مومنین کی طرح کیا؟ الف لام میم کا ترجمہ صرف اللہ کو معلوم اور اس کے رسول کو معلوم۔ اب ذرا سوچے، پتہ نہیں کس انداز میں یہ لوگ کہتے ہیں اور لکھتے ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے۔ اپنی کتاب میں لکھا ہے، ایک بدعقیدہ نے کی، سرکار معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشد، دارالعلوم دیوبند آئے تھے اور وہاں حوض میں وضو کیا اور پھر بچوں کے ساتھ درسگاہ میں حضور بیٹھے، معاذ اللہ، شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے؟ حضور عالم ما کان وما یکون، دانائے غیوب، جن کو کل کیا ہونے والا ہے وہ پتا ہو، وہ تیرے مدرسے میں پڑھنے آئے تھے، کہہ دینا ان جاہلوں سے کہ جب میرے نبی نے، دیکھیں کتنے لوگ سمجھنے بیٹھے ہیں، جب میرے نبی نے اتنے بڑے فرشتے سے پڑھنا گوارا نہ کیا تو کسی گھٹیا مدرسے کے مولوی سے کیا پڑھے؟ بول دینا
کہ جبریل، دیکھیں کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں، جبریل حضور کے مبلغ ہیں، مبلغ، معلم نہیں. He is not teacher, just sender. مبلغ ہیں، معلم. سوال پیدا ہوتا ہے، تھوڑا ایک خانقاہی نکتہ بھی یہاں بولوں تب آگے بڑھوں، کہ آخر ایسی آیات کی ضرورت کیا تھی؟ بھئی قرآن ہدی للناس ہے، سب کچھ ہدایت کے لیے، تو جب الف لام میم بھی اگر ہدایت کے لیے ہے تو اس کا مطلب ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے نا. الف کا ترجمہ نہ میں جانتا ہوں نہ کوئی جانتا ہے، تو الف سے کیسے فائدہ ہوگا؟ اور پھر جب یہ معاملہ صرف اللہ رسول تک تھا تو اسے قرآن میں آنے کی کیا ضرورت؟ ممکن ہے ایسا کوئی سوال کرے تو جواب دے دینا کہ لگتا ہے تو نے کبھی کسی سے پیار نہیں کیا ہے. ارے یہی تو عشق کی شان ہے. نوجوان اسے بڑی جلدی کیچ کریں گے. ایک عاشق اپنے معشوق کو خط لکھ رہا ہے. آج کل تو خیر بٹن دبا کے لکھ دیا جاتا ہے. لکھا کیا لکھا؟ خط لکھا. تمہاری بہت یاد آتی ہے، اپنا خیال رکھنا، کھانے میں یہ کھانا، پانی میں یہ پینا، وغیرہ وغیرہ. اور بیچ میں کچھ کوڈ ورڈز ڈال دیا. اب وہ کوڈ ورڈ صرف لکھنے والا جانے، محب اور پانے والا محبوب جانے. راستے میں پکڑا گیا خط، کسی کے ہاتھ لگ گیا، پورا خط جانچنے لگا. کیا ہے بھائی؟ تو اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی کانٹیکٹ ہے، بس دوستی ہی تک کلیئر ہے. عشق تک نہیں معلوم ہوا کیونکہ کوڈ ورڈ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو ایک عاشق اپنے معشوق کو جب لیٹر لکھتا ہے تو دماغ میں یہ رہتا ہے کہ اگر کبھی یہ لیٹر پکڑا جائے تو صرف لیٹر پکڑا جائے، میں نہ پکڑا جائے. کوڈ ورڈز، سیکرٹس، کچھ ایسے راز و نیاز جو میں جانوں، میرا محبوب جانے. اللہ کی شان دیکھ، اسے معلوم ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے. قیامت تک اسے اپنے بھی پڑھیں گے، بیگانے بھی پڑھیں گے، مومن بھی پڑھیں گے، کفار بھی پڑھیں گے، وفادار بھی پڑھیں گے، دیوانے بھی پڑھیں گے، مستانے بھی پڑھیں گے. چمن چمن گلی گلی پڑھ پڑھ کے لوگ گھومیں گے، سب سے زیادہ اسے پڑھیں گے. میں نہیں چاہتا کہ مجھے اپنے محبوب سے جو محبت ہے اس کا اصلی راز کوئی جانے. اے ابو بکر تم بھی نہ جانو، اے عمر تم بھی نہ جانو، اے عثمان تم بھی نہ جانو، اے علی تم بھی نہ جانو. ارے میں الف لام میم تاہا الف لام را کاف ہا یا عین سین قاف ہا میم عین صاد اتنے کوڈ ورڈز ڈال دوں گا کہ صرف میں جانوں، میرا محبوب جانو. آج میرا بڑا خانقاہی موڈ بنا ہے. شall I carry on؟ ٹھیک ہے، توجہ چاہوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر میں نے سوچا کہ کم سے کم یہ درسگاہ کا جلسہ نہیں، خانقاہ کا جلسہ. بے شک بے شک. اس لیے کچھ تو بیان کرنے کا حق مجھے کرنا چاہیے. جب میں بہت چھوٹا تھا، 4 سال 4 مہینہ 4 دن رسم بسم اللہ پیر و مرشد نے میری کرائی. اور اس کے بعد میری نانی کو سرکار کلا نے اجازت دی کہ اب اس کا قرآن پاک تم ختم کروانا. سبحان اللہ. تو میری نانی مخدومہ بڑی ولیہ کاملہ، بڑی صاحب ترتیب خاتون تھی. ان کے پڑھانے کا جو انداز تھا، میاں کی بہت قریبی رشتہ دار بھی، ان کے جو پڑھانے کا انداز تھا وہ بڑا یونیک تھا. جیسے آج کل بچوں کو پڑھاتے ہیں الف سے آم، بے سے بلہ یا بیٹھ واٹ ایور، سے یہ، تو یہ سے یہ فلاں فلاں، یہ طریقہ ہوتا ہے نا، فوٹو بھی بنا کے پڑھاتے ہیں. میری نانی کا انداز تھا الف سے اللہ کو پہچان، با سے بڑوں کا کہنا مان، تا سے توبہ کر انسان، سا سے ثابت رکھ ایمان، جیم سے جنت کو تو جان. یہ ان کا ایک سٹائل تھی پڑھانے کی. سبحان اللہ. تو اس وقت تو خیر میں بہت چھوٹا تھا، الف سے اللہ کو پہچان کچھ پلے نہیں پڑا. پھر 1999 میں جب میں بغداد شریف گیا اور پڑھنے کے لیے، اور حضرہ قادریہ میں جو مکتبہ قادریہ ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا،
لائبریری میں جب بیٹھا تو ایک قول حضرت جنید بغدادی کا ملا جو غوث پاک کے پیر کے پیر کے پیر کے پیر ہیں. فرماتے ہیں میاں کہ من عرف حقیقت الالف فقد عرف اللہ. جس نے الف کی حقیقت کو جان لیا اس نے گویا خدا کو پہچان لیا. تب میرا ماتھا کلک ہوا، یار یہ لفظ کو سنایا لگ رہا. پھر سوچا بچپن کی بات اب کلیئر ہو رہی. نانی نے پڑھایا تھا الف سے اللہ کو پہچان، اس وقت نہیں پلے پڑا. اب کلیئر ہوا کہ جس نے الف نہیں الف کی حقیقت کو پہچان لیا اس نے گویا خدا کو پہچان لیا. اب وہیں سے میں انالائز کرنے لگا کہ الف کی خوبیاں کیا کیا ہیں. تو الف کی سب سے پہلی خوبی the first significance of the alphabet of alif which I'm going to tell you. پوری محبت سے سنیے گا. الف کی پہلی خوبی کیا ہے؟ الف کی پہلی خوبی علم قرأت میں ہے کہ الف ساکن ہوتا ہے. دیکھیے گا سہیل میاں اشرف، دیکھیے گا الف کیا ہوتا ہے. پیچھے والے بولو یار، آئے گی آپ کے مطلب کی بات بھی آئے گی لیکن تھوڑا ہمت سے کام لو. ساکن ہوتا ہے یعنی الف پر نہ زبر ہوتا ہے، نہ زیر ہوتا ہے، نہ پیش ہوتا ہے. حد تو یہ ہے کہ اس پہ جزم کی حرکت بھی نہیں ہوتی. الف بالکل سکون. کیا آپ علماء سے پوچھئے نا الف کی پہچان کے بتائیں گے کہ الف کی خوبی یہ ہے کہ الف میں سکون ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ الف پر اگر زبر آئی جائے نا تو پھر الف الف نہیں رہتا، حمزہ ہو جاتا ہے. پیش آ جائے تو حمزہ ہو جاتا ہے، زیر آ جائے تو حمزہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جزم کی حرکت بھی آ جائے تب بھی الف. اور اگر ساری حرکتیں ہٹ جائے تو پھر حمزہ الف ہو جاتا ہے. اللہ کرے بات سمجھ میں آ گیا. تو الف کی شان یہ ہے، اس کی پہچان یہ ہے. میں اس الف کی بات نہیں کر رہا ہوں جو الف لام اور فا کا مرکب ہے. میں اس الف کی بات کر رہا ہوں جس کی صورت شکل ایسے ہوتی ہے ون کی طرح. یعنی میں اسم کی بات نہیں، اس کے مسمى کی بات کر رہا ہوں کہ وہ الف جو اس طرح دکھتا ہے. کس طرح دکھتا ہے؟ اس طرح. اس پر نہ زبر آتا ہے، نہ زیر آتا ہے، نہ پیش آتا ہے، نہ جزم آتا ہے. توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک. یعنی اسے ٹاپ ٹو باٹم سکون ہے. دوسرے حرفوں کو تو وہ حرکت دے رہا ہے مگر وہ کوئی حرکت قبول نہیں کر رہا. الف ذات احدیت کا مظہر ہے اور مظہر ہو کے یہی تو بتا رہا ہے کہ یہ اس رب کی ذات کا مظہر ہے جو نظام کائنات کو تو حرکت دے رہا ہے، جس نے سب کو بنایا مگر کوئی ایسا نہیں جس نے میرے مولا کو بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے تو وہ نہ زبر لیتا ہے، نہ زیر لیتا ہے، نہ پیش لیتا ہے، نہ جزم لیتا ہے، نہ حرکت لیتا ہے، نہ کچھ لیتا ہے. بالکل سکون. کیا ہوتا ہے؟ پیچھے والے بولو سکون سے. سکون. اب اگلا جملہ دل تھام کے سننا، دیکھیں کس طرح آپ کیچ کرتے ہیں. یہی تو سکون کا راز ہے کہ جس نے حقیقت الف کو پہچان لیا اس کے دل کو سکون مل گیا. اس کے دل کو سکون مل گیا. حقیقت الف کو جان لیا، دل کو سکون مل گیا. خدا کو پہچان لیا، دل کو سکون. ہمیں سکون ایسا کہ حضور ان کے غلاموں کے دل کو سکون. مکے میں تعذیب کی گئی مگر صحابہ کے دل کو سکون ہے. ستایا گیا پھر بھی دل کو سکون ہے. مکے سے مدینے کی طرف صحابہ نے ہجرت فرمائی پھر بھی دل کو سکون ہے. صدیق اکبر اپنے یار کے ساتھ غار میں ہے، 1-2 دن نہیں مکمل 3 دن سانپ کاٹتا رہا مگر دل کو سکون ہے. پیچھے کافروں نے گھیرا لگا رکھا ہے مگر دل کو سکون ہے. بدر کی لڑائی لڑ رہے ہیں مگر دل کو سکون ہے. احد میں نبرد آزما ہے مگر دل کو سکون ہے. خیبر میں لڑے مگر دل کو سکون ہے. خندق میں لڑے مگر دل کو سکون ہے. ارے لڑائی کا سلسلہ چلتا رہا
منکرین زکات نے ابو بکر کے سامنے سر اٹھایا، پھر بھی دل کو سکون ہے۔ بلوائیوں نے امام حضرت فاروق اعظم کے سامنے سر اٹھایا مگر دل کو سکون ہے۔ فسادیوں اور سبائیوں نے عثمان بن نورین کے سامنے سر اٹھایا مگر آپ کے دل کو سکون ہے۔ خارجیوں نے مولا علی کے سامنے سر اٹھایا مگر آپ کے دل کو سکون ہے۔ ارے یزیدی سر پٹک پٹک کر مر گئے، تخت پہ بیٹھا یزید بریانی کھائے مگر سکون نہیں، 3 دن کا پیاسا شہید گردن دے رہا ہے مگر دل کو سکون۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 3 دن کی پیاس ہے حسین کو مگر دل کو، زور سے بولو، سکون ہے۔ ایک ایک کر کے لوگ شہید ہو رہے ہیں مگر حسین کے دل کو سکون ہے۔ ایک ایک کر کے لوگ خاک و خون کے بیچ میں پہنچ رہے ہیں مگر حسین کے دل کو سکون ہے۔ حضرت حبیب بن مظاہر شہید ہوئے، حسین کے دل کو سکون۔ حر الرماحی شہید ہوئے، حسین کے دل کو سکون۔ حضرت سیدنا زہیر بن قین شہید ہوئے، پھر بھی دل کو سکون۔ برادران جابر شہید ہوئے، دل کو سکون ہے۔ برادران عباس شہید ہوئے، دل کو سکون۔ ارے در والے تو در والے، ایک ایک کر کے گھر والوں کی شہادتیں ہوتی گئیں مگر دل کو سکون۔ قاسم بن حسن کی جوانی لٹ گئی مگر حسین کے دل کو سکون۔ علی اکبر کی شکل مٹا دی گئی مگر حسین کے دل کو سکون۔ ننھے علی اصغر کا بچپن چھین لیا گیا مگر حسین کے دل کو سکون۔ عباس علمبردار کے بازو کٹ گئے مگر حسین کے دل کو سکون۔ حضرت سکینہ پیاس کے لیے تڑپ گئی مگر دل کو سکون۔ جناب حضرات بی بی آئی کرام ایک ایک کر کے بیزار ہو رہی ہیں ماحول سے مگر دل کو، آخری نماز حسین پڑھ رہے مگر دل کو سکون ہے۔ حسین کے دل کو سکون ملا تو حسین والوں نے بھی سکون کا نسخہ حاصل کر لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ایک کر کے دشمنی بڑھتی گئی مگر زین العابدین کے دل کو سکون ہے۔ عراق والے جو ہیں جلنے لگے مگر محمد بن باقر کے دل کو سکون ہے۔ عراق والوں نے فیصلہ کر لیا اہل بیت یہاں نہ آئے، پھر بھی جعفر صادق کے دل کو سکون ہے۔ پھر بلایا اور ابو جعفر المنصور نے مقید کرنا چاہا، پھر بھی حضرت امام موسیٰ الکاظم کے دل کو سکون ہے۔ حضرت علی ابن موسیٰ الرضا کو عراق چھوڑ کے ایران جانا پڑا، پھر بھی دل کو سکون ہے۔ حضرت سیدنا جواد کو قضا کو مجبوراً قبول کرنے کے لیے آمادہ ہونا پڑا، پھر بھی دل کو سکون ہے۔ حضرت ہادی کو بغداد چھوڑ کے سامرہ جانا پڑا، پھر بھی دل کو سکون۔ حسن العسکری کو تلوار اٹھانا پڑا، پھر بھی دل کو سکون۔ ارے یہ راز سکون ہی تو ہے کہ جب تک گیلان میں تھے بچپن گزر رہا تھا، وقت گزرا، بغداد پہنچے اور میرے غوث نے اپنی غوثیت کی شان دکھائی۔ اہل عراق نفاق پر اتر پڑے، غوث اعظم کی مخالفت پر آمادہ ہو گئے مگر اے عبدالقادر جیلانی تیرے کرم کو سلام، تیری عطا کو سلام۔ جب گیلان میں تھے تب بھی دل کو سکون، جب بغداد آئے تب بھی دل کو سکون۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہاں مکہ اور کہاں یہ بنجر، مگر سنجر کو چھوڑ کر اجمیر کے بنجر کو میرے خواجہ نے آباد کیا، اور پھر بھی دل کو، زور سے بولا، دل کو سکون۔ راجہ نے پانی پہ پہرا لگایا، پورے پانی کو بشکیزے میں بلا لیا، دل کو سکون ہے۔ پہرا چلتا رہا، میرے خواجہ کا راج چلتا رہا، تنگ کیا گیا مگر پھر بھی دل کو سکون ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی دہلی میں ہے، ولایت دہلی جو ہے وہ آپ سے پریشان ہے مگر التتمش جو ہے وہ آپ پر قربان ہے، کیونکہ میرے قطب الدین کے دل کو سکون۔ حضرت فرید الدین صاحب تفرید کا رتبہ
پاک ہے. پاک پٹن شریف چلے گئے تو دل کو سکون ہے. علی احمد صابر کلیری اپنے جلال کو قابو میں رکھ کر کلیر میں مقیم ہو گئے, دل کو سکون ہے. محبوب الہی بدایوں چھوڑ کر دہلی چلے گئے, دل کو سکون ہے. سراج الدین آئین ہند اودھ کی زمین چھوڑ کر بنگال چلے گئے, دل کو سکون ہے. علاء الحق گنج نبات لاہور چھوڑ کر بنگال چلے گئے, دل کو سکون. ارے کسی نے گھر چھوڑا, کسی نے دکان چھوڑا, کسی نے مکان چھوڑا, کسی نے کھیت چھوڑا, کسی نے کھلیان چھوڑا, ارے کسی نے اپنوں کو چھوڑا, کسی نے سپنوں کو چھوڑا, مگر اشرفیوں اپنی قسمت پہ ناز کر ذرا مخدوم کا دل دیکھ. گھر نہیں, دکان نہیں, کھیت نہیں, کھلیان نہیں, تخت نہیں, بلکہ پوری سلطنت کو لات ماری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان مخدوم سمنا, فاضل بغداد, اشرفی کا اعلان. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. دل کو انگلی زیادہ نہ کرنا بیٹا, ورنہ تو ہمارا سکون چھین لے گا. دل کو سکون, ہمیں ایسا ویسا سکون. ماں رو رہی ہے مگر میرے اشرف کے دل کو سکون. بھائی عارف پیر پکڑ کے بھیا نہ جاؤ مگر میرے سلطان کے دل کو سکون. مرغ و ماہی کا دسترخوان چھوڑ کر بنگال میں پتے میں مرشد کی کٹیا میں بیٹھ کر ابلے ہوئے چاول کھا رہے میرے سلطان, اور دل کو لمبا سفر کیا مگر دل کو سکون ہے. بنگال کے جھوپڑے میں رہ رہے مگر دل کو سکون ہے. کہ چوچے میں پہنچے تو جادوگر سے سامنا ہوا, دل کو سکون ہے. کہاں ایران, اصفہان, شیراز اور سمنان کی فضائیں, اور کہاں کی چوچا, مگر میرا اشرف مکمل مسرت کے ساتھ پوری رضامندی کے ساتھ دین کا کام کر رہا ہے, تبھی تو ان کے دل کو سکون. جملہ دے رہا ہوں, اگلا اگر پسند آ جائے تو دعا دینا. یہی راز ہے میرے دوستو, یہی راز ہے کہ جب اللہ نے اپنے ولیوں کا تعارف کروایا, پہچان کروائی, تو یہ نہیں کہا کہ میرے ولی وہ ہیں جن کے پاس یہ ہوتا ہے یا وہ ہوتا ہے, یا بڑے پرہیزگار ہیں, یا بڑے متقی والے ہیں, یا بڑے تقوی والے ہیں, یا بہت مجاہدے والے ہیں, یا بہت نقوش لکھنے والے ہیں, یا بہت قسم کے اذکار کرنے والے ہیں, یا اللہ کی راہ میں اتنا خرچ جو کرے وہ میرا ولی, یا جو پیسے والا ہے وہ میرا ولی.